میشم دھیرے دھیرے چلتا ہوا باری باری ان چاروں کو مصنوعی تعصب سے دیکھتا زین کے پاس پہنچا۔ زین کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے بند تھیں، دائیں آنکھ سوج کر نیلی ہوئی تھی، نچلا ہونٹ گہرائی تک پھٹا ہوا تھا اور گالوں پر بھی جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، یعنی کامران نے میشم کی ہدایت پر ٹھیک ٹھاک عمل کیا تھا۔ ڈیئر کزن، کیا حال ہو گیا تمہارا؟ دیکھو تو، مگر یہ کیا، اتنی سی مار سے ہی تھک گئے؟ ابھی تو مجھے تم بھی اپنے ہاتھوں کی کھجلی بھی تم پر ختم کرنی ہے۔ میشم نے زین کے بالوں کو پیچھے سے پکڑتے ہوئے زور سے کھینچا تھا۔ زین نے جانی پہچانی سی آواز سن کر تکلیف کی شدت سے پھٹی اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنے سامنے کھڑے میشم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ میشم بھائی، یہ سب آپ نے کروایا ہے؟ زین نے درد کی شدت سے لرزتی آواز میں پوچھا تھا۔ ہاں کمینے، میں تیرے ساتھ یہ سب میرے ہی کہنے پر کیا گیا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی میشم نے ایک زوردار تھپڑ زین کے دکھتے منہ پر مارا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ بتائیں۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی زین کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ وہ ابھی میشم سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اسی بات نے میشم کا میٹر گھما دیا تھا اور پھر وہی ہوا جو ایسے وقت میں ہوتا ہے۔ میشم نے چیختے ہوئے کامران کو آواز دی تھی اور اس کے ہاتھ میں تھمے موٹے ڈنڈے کو چھین کر زین کی اس سے بری طرح دھلائی کی تھی کہ پورا کمرہ زین کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا اور زین کے ساتھ بندھے اس کے چاروں دوست بھی میشم کی پٹائی اور زین کی چیخیں سن کر لرز اٹھے تھے۔ ان میں سے دو نے تو باقاعدہ چیخ چیخ کر رونے لگے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ زین کے بعد ان کی باری آنے والی ہے۔ میشم نے بنا اپنے ہاتھ کی چوٹ کی فکر کیے بری طرح زین کو پیٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر جزا نے جو پٹی باندھی تھی وہ بھی کھل کر لٹکنے لگی تھی، مگر وہ یہ سب بھولے ہوئے درد سے چیختے زین کو مار رہا تھا۔ میشم، خدا کے لیے رک جائیں۔ جزا کی تیز چیختی آواز پر میشم اچانک ہی رکا تھا اور اس نے حیرت سے پلٹ کے اپنے پیچھے کھڑی جزا کو دیکھا تھا۔ جزا کے پیچھے میمش اور میسف بھی کھڑے تھے اور میشم سمجھ گیا تھا کہ جزا یہاں تک کیسے پہنچی۔ وہ جانتا تھا میسف اور میشم کو اس کے خفیہ ٹھکانے کی خبر تھی، تبھی وہ ڈنڈا وہیں پھینک کر تینوں کی طرف غصے سے مڑا تھا۔ کیوں لائے ہو تم یہاں ان کو؟ میشم نے جزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میمش اور میسف سے پوچھا تھا۔ یہ نہیں لائے ہیں، میں ضد کر کے خود آئی ہوں۔ میشم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس قدر بری طرح سے کسی کو مارا جاتا ہے؟ زین سمیت اس کے دوستوں کو یوں ذبح کیے ہوئے بکروں کی طرح رسیوں سے بندھے اور ننگی حالت میں دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ان سب کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، خاص کر زین کی حالت دیکھ کر جزا کے پورے جسم میں پھریری سی دوڑ رہی تھی۔ وہ باقی سب کے مقابلے زیادہ زخمی تھا۔ جزا مجھے بچا لو پلیز۔ جزا، میشم بھائی سے کہو مجھے چھوڑ دیں۔ زین درد کی شدت سے بلک بلک کر روتا ہوا بولا تھا۔ تبھی غصے سے بھرا میشم بے ساختہ زین کی طرف پلٹا تھا اور زور سے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا تھا۔ زبان کھینچ لوں گا تیری اگر میری بیوی کا نام دوبارہ اپنی ناپاک زبان سے لیا تو، میشم گرج کے بولا تھا۔ تبھی زین ڈر کر بالکل خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کے درد میں ڈوبی ہچکیاں جزا کا دل نوچ لے رہی تھی۔ بے شک زین کمینہ تھا، بدنیت و بد فطرت انسان تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے اتنا ٹارچر کیا جاتا۔ جزا نے پہلے کہاں دیکھ رکھا تھا ایسا تشدد۔ اسے اب افسوس ہونے لگا تھا اس بات پر کہ میشم پولیس میں ہے، اور وہ تھا بھی تو ایک کٹر پولیس والا۔ کیوں تھا؟ اور آپ جیسے یہاں آئی ہیں ویسے ہی واپس چلی جائیں۔ تم دونوں سے بھی میں گھر چل کے نمٹ لوں گا۔ میشم نے جزا کو گھور کر دیکھنے کے بعد غصے سے میمش اور میسف سے کہا تھا، مگر جزا بنا خائف ہوئے میشم کے پاس چلی آئی تھی۔ میشم، پلیز ان لوگوں کو چھوڑ دیں، نانا جان کو بہت دکھ ہوگا آپ کی اس حرکت سے، اور آپ کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پلیز ان لوگوں کو جانے دیں۔ جزا نے میشم سے دھیمی آواز میں التجا کی تھی، مگر وہ اس وقت شدید طیش میں تھا۔ بالکل نہیں، آپ اس کمینے کی سفارش لے کے یہاں کیوں آئی ہیں؟ مگر سن لے، یہ کمینہ زین بہت سے لوگوں کا مجرم ہے، جن میں نانا جان بھی شامل ہے۔ بہت شوق ہے نا اسے بزرگوں سے بدتمیزی کرنے کا، مگر مجھے خود پہ پورا یقین ہے کہ میں اس کو اس طرح سدھار کر یہاں سے بھیجوں گا، جب یہ میری تحویل سے نکل کر باہر جائے گا تو اس کے منہ میں نہ زبان ہوگی، نہ اس کے دل میں وہ چھچھوری اور کمینی خواہشات باقی بچیں گی، جو دوسروں کو دکھ دینے اور ستانے کا باعث بنتی ہیں۔ میں اسے اتنے آسانی سے تو نہیں بخشوں گا، نہ ہی اس کے سدھرنے تک اسے یہاں سے آزاد کروں گا، میشم برہمی سے بولا تھا۔ ان تینوں کو دیکھ کر کامران اور میشم کے باقی لوگ روم سے نکل کر گھر کے باہر جا چکے تھے۔ اب بس وہ تینوں بھائی اور جزا ہی وہاں موجود تھے۔ میشم ان تینوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر تبھی میمش، جو کب سے غصے سے زین کو دیکھ رہا تھا، اس نے باہر جانے کی بجائے فرش پہ ڈنڈا اٹھایا اور زین کو غصے سے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔
اور ایک بار پھر زین کی دردناک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ باہر جاتے جاتے محشم جزا اور محسف نے پلٹ کر زین کو دیکھا تھا۔ مہمش دیوانہ وار زین کو پیٹ رہا تھا۔ جزا کو اس کا جنون دیکھ کر اس پہ بے اختیار خوف آیا تھا، کیونکہ وہ محشم سے بھی زیادہ برے انداز میں زین کو پیٹ رہا تھا۔ وہ شان سے محشم کا یہ جارحانہ انداز دیکھ کے ششدر رہ گئی تھی۔ اف، یہ سارے بھائی اتنے وائلڈ ہیں، توبہ! جزا نے خوف کی شدت سے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے سوچا تھا۔ زین کی دردناک چیخیں سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ کمینے، ذلیل انسان! بھابھی ہی نہیں ہے، بہن ہے وہ، اور ہماری جن پر تو نے اپنی غلیظ نگاہیں ڈالی تھیں۔ ہمارے گھر کی عزت کو میلی نظروں سے دیکھنے کی کوشش بھی کیسے کی تو نے؟ میرا بس چلے تو تیری آنکھیں ہی پھوڑ دوں، مگر ماموں جان کا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم جاتا ہے۔ لیکن فکر مت کر، اب تو یہاں سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک تو جیسی وحشی جانور عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھ جائے۔ مہوش نے غصے سے زین پر آخری وار کرتے ہوئے ڈنڈا پھینکا اور نفرت سے زمین پر تھوک دیا تھا، مگر اس سے بری طرح مار کھاتا زین اسے بنا کوئی جواب دیے درد سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ بے ہوش ہو گیا بزدل، ڈر سے بولتا ہوا مہوش ان تینوں سے پہلے ہی غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ مہوش جیسے ہی جزا کے پاس سے گزرا، وہ اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ ریلیکس جزا، محشم نے بے سختہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی تھی۔ پھر وہ جزا اور محسف کو لے کر دوسرے روم میں چلا آیا تھا، جہاں ایک لمبی سی ٹیبل کے گرد بہت ساری کرسیاں پڑی تھیں۔ مہوش پہلے ہی وہاں براجمان تھا، جیسے اسے یہاں کے بارے میں پہلے سے ہی واقفیت تھی، شاید وہ پہلے یہاں آتا رہا تھا۔ محسف بھی مہوش کے سامنے پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور محشم جزا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ پاس والی کرسی پہ بٹھا چکا تھا۔ جزا اس وقت پنک حجاب پر وائٹ اور پنک وولن کی اونی چکنی سٹال اوڑھے ہوئے تھی۔ یہ چائنیز سٹائل چھوٹی سی شال اس کے لیے مہران لایا تھا۔ بھائی مہوش نے مجھے زین کے بارے میں سب بتا دیا ہے، اور اس کی ذلیل حرکت نے مجھے بھی اتنا غصہ دلایا ہے جتنا آپ کے اور مہوش کو اس پر ہے، مگر آپ کے یوں زین کو مارنے پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اب یہ ڈر سے آپ کی سب باتیں مانے گا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دے گا۔ اس لیے اسے مار پیٹ کر سمجھانے کے بجائے آپ کو اسے ایسی سزا دیں کہ مکمل یہاں سے سیدھا ہو کے لاہور واپس لوٹے۔ محسف نے محشم سمیت مہوش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی مہوش نے گھور کر اور محشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تو تمہارے خیال میں اسے سمجھانے کا اور کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ زین جیسے لوگ کتے کی دم کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بس ایک ہی زبان سمجھ آتی ہے، اور وہ ہے مار کی زبان۔ محشم نے غصے سے سامنے ٹیبل پہ ایک زوردار گھونسا مارا تھا۔ محشم، آپ لوگوں کا اتنا غصہ دیکھ کے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ جزا کی روحانی آواز پر محشم نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جو باری باری اس سے اور مہوش کو دیکھ رہی تھی۔ محشم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہری گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ کام ڈاؤن بھائی، پہلے ریلیکس ہو جائیں۔ بھابھی، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ یہ دونوں کتنا غصہ کر لیں، مگر میں ہوں نا، زیادہ چیخیں گے تو آپ اور میں بھاگ لیں گے یہاں سے۔ محسف شرارت سے مہوش اور محشم کو دیکھ کے مسکرایا تھا، مگر دونوں کی غصیلی نظریں دیکھ کر فوراً لب بھیج کر مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ اچھا، میری بات سنیں دھیان سے آپ لوگ، اور اسپیشلی آپ بھائی۔ ایک پولیس والے ہونے کے ناطے سے آپ کا واسطہ روز عادی مجرموں سے پڑتا ہے۔ آپ ان کو سدھارنے کا کام بھی اپنے طرز سے بہت اچھی طرح کر ہی لیتے ہیں، مگر عام بھائی، یہ زین کوئی عام عادی مجرم نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہی حرکتیں رہیں تو یہ عادی مجرم بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس پہ وہ طریقے آزمائیں جو آپ مجرموں پہ آزماتے ہیں۔ اس کو سدھارنے کا ایک اور دوسرا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو مارنے پیٹنے کے بجائے اسے تنہائی کی مار مارے۔ اس کو سدھارنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے قید تنہائی، سوشل بائیکاٹ، سہولتوں کی عدم دستیابی، خالی جیبیں، نو موبائل فون، نو انٹرنیٹ، لوگوں سے زیرو انٹریکشن، نہ کسی سے میل جول، صرف اور صرف تنہائی۔ ایسی تنہائی کے 24 گھنٹے نہ بندہ دکھے نہ بندے کی ذات۔ زین سمیت ان چاروں کو الگ الگ ایسی جگہوں پہ قید کر دیں کہ انہیں نہ دن کا پتہ چلے نہ رات کا، نہ یہ آسمان دیکھ سکیں، نہ ان میں سے کسی کا کوئی بات کرنے والا میسر ہو۔ یہ شیطانی کام میں اس لیے ملوث ہیں کہ یہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں، کچھ دین دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے کٹ کر رہیں گے، سہولتوں کے بنا جئیں گے، ضروریات زندگی کی عدم دستیابی کے ساتھ، تب ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔
یقین کرے بھائی، جب انسان اپنوں سے دور ہو کر ایک مصائب بھری زندگی گزارتا ہے نا، تو تبھی اسے اپنوں کی اصل قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ تکلیفیں جب انسان کے وجود پر عذاب بن کے اترتی ہیں، اس وقت اسے خدا بہت یاد آتا ہے۔ یہ لوگ الگ اپنوں سے کٹ کر کچھ دن رہیں گے، تب انہیں اپنوں سے جدا ہونے کی طرف بھی جینے نہیں دے گی، اور یہ خدا کو یاد کریں گے اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سوچے بھائی، یہ لوگ جب بالکل بے یار و مددگار ہو کے اللہ سے دن رات دعائیں کیا کریں گے، اس کے آگے روئیں گے، تڑپیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب ان کا ایک ایک سجدہ ان کے دل کی سیاہیوں کو دور کرے گا۔ کیا پتہ اللہ ان کی زندگی کی تاریک راہوں کو روشن کر کے انہیں ہدایت نواز دے۔ یہ سدھر گئے نا بھائی، تو ان کا ایک ایک کیا گیا نیک عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میسف نے بڑے بھائی کو زبردست مشورہ دیا تھا، جو واقعی میشم کے دل کو لگا تھا۔ میمش اور جزا بھی حیرت سے میسف کی شکل دیکھ رہے تھے۔ واقعی یہ تو آئیڈیا زبردست آئیڈیا تھا، مگر سیفی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس طریقے سے سدھر ہی جائیں گے؟ اور اللہ کے آگے دل کی خوشنودی اور پوری رضا کے ساتھ جھکا جاتا ہے۔ اس کی محبت میں مجبور ہو کر اس کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ زبردستی نماز پڑھوانا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ میشم نے میسف سے پوچھا تھا۔ بھائی، گارنٹی تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور بچپن میں جب پہلی بار کسی بچے کو نماز پڑھوائی جاتی ہے، کیا تب اس کا پورا دل صرف اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے؟ وہ تو اس وقت یہ بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ وہ اصل میں کر کیا رہا ہے، کس ہستی کے سامنے رکوع اور سجود کر رہا ہے، اپنا سر جھکا رہا ہے۔ اسے کچھ نہیں پتا ہوتا، مگر اس کو ایسا کرنے کے لیے اس کے ماں باپ، اس کے بڑے، اس کے اساتذہ اس کے رب کی عظمت کے آگے جھکنے کے لیے مختلف حیل و بہانوں سے تیار کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ عادی ہو جائے، تاکہ اسے مجبوراً اس رب کے آگے جھکنے والا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا، اس باری تعالیٰ کی ذات سے واقف ہوتا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے بھائی، جب ہم چھوٹے تھے تو ڈیڈ خود تہجد کی نماز پڑھتے ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیتے۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہوتی تھی، دماغ سویا رہتا تھا، ہم لاکھ کوشش کرتے تھے کسی طرح دوبارہ جا کے بستر میں گھس جائیں، اور میمش تو اکثر ایسا کرتا بھی تھا، لیکن ڈیڈ اسے گردن سے دبوچ کر واپس اسے بستر سے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے اور وضو کروا کر ہمیں فجر تک نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز ادا کرواتے تھے، جبکہ اس وقت وہ سب ہمیں بوجھ لگ رہا ہوتا تھا۔ بس دل کرتا تھا کسی طرح جلدی سے یہ وقت ختم اور ہم جا کر سوئیں۔ میسف مسکراتے ہوئے بولا تھا اور میمش کو دیکھنے لگا تھا، جو اپنی پوری پول کھل جانے پر اسے گھور رہا تھا۔ میسف اسے دیکھ کے ہنسنے لگا تھا۔ ہاں ہاں، ایسے گھور تو مت، جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں۔ تو نے تو ڈیڈ سے ہی سب سے زیادہ جوتے کھائے ہیں فجر کی نماز کے لیے۔ ہاں تو بھابھی، پتہ ہے ہم لوگوں کا دل نہیں کرتا تھا ڈیڈ نماز کے لیے، مگر ڈیڈ کہتے تھے کہ تم دونوں پر نماز واجب ہو چکی ہے، اگر تم ابھی سے عادت نہیں ڈالو گے تو آگے کیسے پڑھ سکو گے؟ اس وقت میمش 8-10 سال کا تھا اور میں 7 سال کا ہو چکا تھا، اور میشم بھائی 10 سال کے تھے، اور ماما کے بے حد لاڈلے اور سر چڑھے فرمانبردار قسم کے بیٹے تھے۔ بھائی کے سامنے ہم دونوں کی دال نہیں گلتی تھی۔ ہم سب کی اچھی اچھی عادتیں تو بھائی نے لے لی تھی۔ بھائی شروع سے نمازی، پرہیزگار، شریف قسم کے بندے تھے، تو ماما کو اپنے شامی کے سامنے اپنا کوئی دوسرا بچہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور تینوں خرگوشوں کا تو حال اور بھی برا تھا۔ ڈیڈ کے سوا ان تینوں کو بس بھائی ہی دکھتے تھے۔ میسف نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جزا سے کہا، جو مسکرا کر کنکھیوں سے میشم کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ میشم ہونٹوں پر سنجیدہ عادت کی انگلی رکھے باقی انگلیوں پر چہرہ ٹکائے قدرے ترچھا ہوا بیٹھا تھا، اور ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کے ساتھ میسف کی باتیں سن رہا تھا۔ پتہ ہے بھابھی، ہم دونوں کو موت پڑتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، مگر ماما اور ڈیڈ اتنے اسٹرکٹ تھے کہ اس معاملات میں ہمیں کسی طور نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم سستی اور کاہلی دکھاتے تو مام ڈیڈ سے ڈانٹ پڑتی تھی، اور میرا کام تو ڈانٹ سے ہی نکل جاتا تھا، مگر میشم دوبارہ جا کر سو جاتا تو اسے نماز پڑھانے پر ماما سے باقاعدہ جماعت میں پڑھ جاتے تھے۔ ہاں ہاں، اب میشم نے آگے بڑھ کر میسف کے بال مٹھی میں دبوچے تھے۔ بات تو پوری کرنے دے وحشی آدمی، بال اکھاڑ دے گا کیا؟ میسف نے دہائی دیتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی میمش کی نظر میشم پر پڑی تھی، جو گردن نفی میں ہلاتے ہوئے اسے میسف کے بال چھوڑنے کو کہہ رہا تھا۔ تو واقعی وحشی ہے، پوری بات تو سن لیتا میری۔ میرا یہ بتانے کا مطلب تھا کہ جب بچوں کو بار بار نماز پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، اسے جبرن اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، تو وہ زبردستی ہی صحیح
مجبوراً ہی صحیح، مگر روزانہ پابندی سے نماز پڑھتے پڑھتے نماز کا عادی ہو جاتا ہے۔ کوئی کام اگر ہم روز روز کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر عادتیں چاہے کتنی مشکل اور نقصان دہ کیوں نہ ہو، ہمیں اگر لگ جاتی ہیں تو اسے چھوڑنا محال ہو جاتا ہے۔ شراب پینا جب ہماری عادتوں میں شامل ہو جاتا ہے تو ہم لاکھوں کوششوں کے بعد بھی اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اسموکنگ کیا ہے؟ عادت ہے۔ ڈرگس کیا ہے؟ عادت ہے۔ تو جب بندہ بری عادتیں خوشی خوشی اپناتا ہے تو نماز کی عادت کیوں نہیں ڈال سکتا؟ بندہ ایک بار نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ عادت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ کھانے کے بنا انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو عجیب سی کمی، بیکلی اور طلب سی ساتھ رہتی ہے کہ بس جلد سے جلد کھانا مل جائے۔ ہم بار بار مچلنے لگتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، بس کھانا کھا لیں۔ اسی طرح باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو نماز کی جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ ایک وقت کی بھی نماز نکل جانے پر عجیب بے چین بے کل سا رہتا ہے، جیسے کوئی سوئی چبوئی جا رہا ہو، یا جیسے کوئی اپنا ضروری سامان کہیں رکھ کے بھول گیا ہو۔ بندہ اپنی روزمرہ کے کام کرتا ہے تو مگر بے چینی نہیں جاتی، افسوس میں ہی رہتا ہے کہ یار نماز نکل گئی۔ تو بس اسی طرح روز بروز زبردستی سے ہی صحیح بھائی، مگر آپ ان سب کو نماز پڑھنے پر مجبور کریں گے، ماما ڈیڈ کی طرح ڈنڈے کے زور پر ہی صحیح، مگر سب دھیرے دھیرے نماز کے عادی ہوتے جائیں گے۔ جو کام ان کے ماں باپ نے نہیں کیا وہ ذمہ داری سے آپ پوری کریں گے۔ ان کو اخلاقیات سکھانے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کروانے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ پھر چاہے اس کام میں جتنا مرضی وقت آپ لے سکتے ہیں، اور ویسے بھی نماز اپنے آپ میں مکمل عبادت ہے بھائی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی برکت سے وہ سب ہدایت پا جائیں گے۔ میسف نے برے نام سے محشم کے سامنے حل پیش کیا تھا اور واقعی بھائی کی باتوں سے متاثر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سیفی، ٹھیک کہا تم نے میری جان۔ اگر یہ کمینہ اس طرح سے ہدایت پا جاتا ہے تو میں بھی اپنے ماموں اور نانا کے لیے ایک کوشش کر ہی سکتا ہوں۔ میں آج سے اس رئیس زادوں کو الگ الگ جگہوں پر شفٹ کرواتا ہوں۔ محشم خوش ہوتے ہوئے اٹھا تھا اور آگے بڑھ کر میسف کو گلے لگا لیا تھا۔ I'm proud of you، میرے بچے اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ محشم نے میسف کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ جزا ایک طرف خاموشی سے بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی، اسے بھی میسف کا حل بہترین لگا تھا۔ مہمش بیٹا تم لوگ چلو، اب میں ذرا ان مہمانوں کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اور مسز جزا، محشم ابراہیم، اس طرح کی جگہ آپ کے شان نہیں ہے۔ آگے سے آپ کو مجھ خاکسار سے کوئی کام ہو تو ایک کال ضرور کر کے اس غلام کو آواز دے دیجیے گا، یہ خود ہی جلد سے جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ محشم نے جزا کو دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے کہا تھا، اور آج پہلی بار اپنے بھائیوں کے سامنے اس کی بے تکلفی پر جزا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے اس ریاکشن پر تینوں بھائی کھلکھلا کے ہنس پڑے تھے۔ میسف بھائی نے جو کہا ہے اس پر عمل کیجیے گا، اور بیچاروں کو اب مت ماریے گا، پہلے ہی کافی سے زیادہ مار چکے ہیں آپ انہیں، اب مزید مت ماریے گا، جزا نے مہمش سے کہا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ گھر پہنچے اور اپنے اندر پنپتے زین کی ہمدردی کے ان جذبات کو تھپک کر سلا دیں، اور نانا جان کی فکر کریں، انہیں میں سنبھال لوں گا، آپ ان سے کچھ مت کہیے گا۔ نہ ہی زین کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، اگر وہ پوتے کی گمشدگی پر غمزدہ ہو، افسوس کرے تو آپ ان کے ساتھ افسوس میں شامل ہو جانا، سچائی کے علمبردار بن کے کھڑی مت ہو جائے گا۔ باقی جب تک یہ حیوان انسان نہیں بن جاتے انہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، کیونکہ زین کے دوست بھی اس کی سنگت میں ہی رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے جیسے ہی ہوں گے، مگر پھر بھی اس کے بارے میں کل ساری انفارمیشن نکلواتا ہوں۔ ان میں سے جو بھی انسان کا بچہ ہو اسے اپنے منہ بند رکھنے کی وارننگ کے ساتھ رہا کر دیا جائے گا۔ محشم بولتا ہوا ان تینوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ آپ سے تو گھر پہ نپٹوں گی، محشم کے برابر چلتے ہوئے جزا نے کلس کر کہا تھا، اور اس کے پاؤں پر اپنی ہیل والا جوتا مارتی ہوئی تلملا کے آگے بڑھ گئی تھی۔ اچانک ہوئے اس بار پر محشم زوردار آواز میں چیختا ہوا ایک پاؤں پر اچھلنے لگا تھا، جبکہ مہمش اور میسف نے تعصب سے ایک پیر پر اچھلتے اپنے دبنگ سے بھائی کو دیکھا تھا۔ آج واقعے میں انہوں نے محشم کو بن میوزک کے ناچتے ہوئے دیکھ ہی لیا تھا۔ بیچارے ہمارے بھائی، یہ اپنا سامان لے کر تم کہاں جا رہی ہو؟ فاتح جیسے اپنے روم میں داخل ہوا، سامنے بیوی نائلہ اور بیٹے کو نکسک سا تیار ہو کر دیکھتے پوچھنے لگا تھا۔ اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں، اس کی زندگی میں تو زہر گھولنے کی تیاری آپ لوگ کر ہی رہے ہیں،
اس سے اپنے بھائی کو بچانے جا رہی ہوں، نائلہ بولتے ہوئے اپنا سوٹ کیس لے کر بچے کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فاتح بھی پریشان سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ بھی باہر تک ہی پہنچی تھی کہ تبھی فاتح نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت اس کی ساس، چھوٹی نند اور دیور رافع تینوں لوگ موجود تھے، جبکہ اس کے سسر امریکہ زارا کے پاس روانہ ہو چکے تھے۔ دیکھو نائلہ، میری بات سنو، بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں زارا کی کیا غلطی ہے؟ اگر اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس سے اپنے بھائی کی نسبت توڑ دو۔ اور یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری بہن سجیلہ بھی تو رافعہ سے یعنی زارا کے بھائی سے منسوب ہے۔ زارا کا رشتہ ٹوٹا تو اس رشتے پہ بھی فرق پڑے گا، فاتح نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ فرق پڑتا ہے تو پڑتا رہے، مجھے اس بات کی فکر نہیں، میرے بہن کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے سجیلہ کے، ویسے میں اپنے اکلوتے بھائی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہونے دوں گی۔ زارا جیسی داغدار لڑکی کے ساتھ میں کی شادی میں حیدر سے مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی، پھر چاہے سجیلہ کا رشتہ رہے یا نہ رہے۔ وہ بنا کسی کا لحاظ کے بھڑک کے بولی تھی، جبکہ اس کی ساس جو پہلی بیٹی کے غم میں ملول و افسردہ تھی، انہوں نے آگے بڑھ کے بہو کو روکا تھا۔ بہو، ایسا مت کہو، دیکھو زارا تمہاری نند ہی نہیں بہن بھی ہے، اور میں تمہاری ساس نہیں خالہ بھی ہوں، اس لیے میری بچی پر اور مجھ پر رحم کھاؤ۔ میری زارا پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، مزید تو اس پر ستم مت توڑو۔ زارا کی اماں اپنی شیطان صرف بہو کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، تبھی رافع تڑپ کے آگے آیا تھا۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس سے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑی ہیں آگے اس کے؟ ان کے آگے اگر یہ حیدر کی شادی زارا سے نہیں کرنا چاہتی تو ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گی آپ؟ اماں، حالات چاہے جو بھی ہوں مگر اس نے اپنی بہن کو ان کے بھائی کے ساتھ نہیں بیانا۔ چاہے آپ جو کرنا ہے کر لیں، اور ہاں، یہ انگوٹھی لیتی جائیں، اپنی بہن کو دے دیجیے گا اور کوئی بہتر سے بہترین شخص ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیجیے گا۔ میری طرف سے معذرت، میں آپ کی بہن کے قابل نہیں ہوں۔ رافع نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر بھاوج کے ہاتھ میں تھمائی تھی، جو ایک منٹ کے لیے اس کے فیصلے پر حد تک سی کھڑی رہ گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سجیلہ رافع کو دیوانگی کی حد تک چاہتی ہیں، جبکہ زارا کی اماں نے فوراً اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر دہائی دی تھی، نہیں نہیں رافع، یہ کیا کیا تو نے بیٹے؟ ایسے مت کرو تم لوگ، یہ رشتے توڑنا جوڑنا کوئی گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا کہ پل میں جوڑ کر پل میں توڑ ڈالے۔ کم سے کم اپنے بابا کو تو واپس آ جانے دو۔ زارا کی اماں نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ بالکل نہیں اماں، بابا کو آ جانے دیں، مگر یہ رشتہ مزید نہیں چل سکے گا، کیونکہ اب سجیلہ سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گا۔ رافعہ کا لہجہ بےحد بے لچک تھا، تبھی نائلہ بے پڑھ کر بولی تھی، ہاں ہاں، تم تو اب ایسے ہی کہو گے، کیونکہ میں تمہاری بہن کی اصلیت جان چکی ہوں۔ مجھے تو دراصل اب اندازہ ہوا کہ وہ تمہاری بدچلن بہن یہاں سے ضد کر کے زبردستی امریکہ پڑھائی کرنے کیوں گئی تھی۔ اصل میں اسے وہاں پڑھائی کے بہانے گل چھڑے اڑانے تھے، اور یہ بات تم سب جانتے ہو کہ غلطی تمہاری بہن کی ہے۔ امریکہ جیسے آزاد ملک میں آزادی کے نام پر اس نے خوب پرزے نکالے ہوں گے، اور نتیجہ سامنے آ گیا، اپنی عزت گوا بیٹھی ہے، وہ بھی ایک نہیں، نہ جانے کتنے مردوں کے ہاتھوں، اور تم اسے اپنے اس بے حیا اور بدچلن آزاد خیال بہن کو میرے شریف بھائی کے سر تھوپنا چاہتے ہو، اور اس بدچلن کے لیے میرے باحیا شریف بہن کا رشتہ تم ٹھکرا رہے ہو۔ دیکھنا رافع، ایک دن تم بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ تم میری معصوم بہن کو زارا کے ویسے ٹھکراؤ گے تو میں بھی تمہارے اس بدچلن بہن کو اب اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی۔ پورے شہر کو بتاؤں گی اس بدچلن کی حرکتوں کے بارے میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم لوگوں نے میری بہن کو ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ نائلہ جاہل عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ نہیں تیزاب تھے جنہوں نے اس کی سانس کی سماعتوں کو جھلسا دیا تھا، تبھی وہ بری طرح روتے ہوئے ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان کو گرتے دیکھ کے ان کے تینوں بچے ان کی طرف بڑھے تھے، جبکہ نائلہ نحوست سے اپنے ڈرامے باز ساس کی اداکاری دیکھ کر سر جھٹکتی باہری دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زارا اپنے بابا کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد سوائے تنزیلہ پھوپھو کے اس کے شوہر کے کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ حسان ہاسپٹل سے سیدھا اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی ان دنوں اپنے ماں باپ کے پاس رہنے گئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی۔ گھر آتے ہی تنزیلہ بیگم نے بنا ایک نظر ڈالے زارا پر بھائی کی خیر خیریت لینے کے بعد ان سے کوئی خاص بات کرنے کو کہا تھا۔ ابراہیم صاحب کو حسان سمیت باقی سب کا رویہ عجیب تو لگا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے مصلحتاً خاموش تھے۔ زارا بیٹا، تم کمرے میں جاؤ، تمہاری پھوپھو کو مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ باپ کے کہتے ہی زارا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ تنزیلہ پھوپھو کے شوہر کی آواز پر وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو تم؟
ادھر دوسرے روم میں تمہارا سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ اصل میں نور کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، اسے تھوڑی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے جب تک تم یہاں اس روم میں رہ لو۔ انکل کے سرد مہر سی آواز پر زارا نے پلٹ کے انہیں دیکھا تھا۔ وہ رہا روم، وہ اشارے سے اسے روم کا بتانے لگے تھے۔ زارا نے ان کے بتائے روم کو دیکھا، وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ زارا بے ساختہ گہری سانس لے کر اسٹور روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ پھپھو کے گھر میں اب اس کے اسی طرح کا برتاؤ ہوگا۔ زارا کے بابا نے بھی بغور بہنوئی کا سرد مہری سے بیٹی کو روکنا شدت سے محسوس ہوا تھا، مگر وہ اب بھی کچھ نہیں بولے تھے۔ بھائی جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تنزیلہ بیگم نے ایک نظر شوہر پر ڈالتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں بولو۔ زارا کے بابا کی پرسوچ نظریں ابھی تک اسی روم پر ٹکی ہوئی تھی جہاں زارا گئی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں تنزیلہ بیگم نے بھی دیکھا، مگر دل ہی دل میں شرمندہ ہونے کے باوجود انہوں نے چہرے سے بھی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بھائی جان، آپ نے زارا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مطلب پاکستان جا کے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ تنزیلہ بیگم نے پوچھا تھا۔ ان کی بات سن کر زارا کے بابا نے دکھی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ابھی تک خود سمجھ نہیں آ رہا تنزیلہ کہ میں کیا کروں۔ پاکستان میں میرے ہی گھر میں جو حالات ہیں میں انہیں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ نائلہ نے جس دن سے یہ سب سنا ہے اس کی زبان میری بچی کے خلاف شعلے اگل رہی ہے۔ وہ حیدر کو بھی اسے بدزن کر دے گی۔ میں تو اپنی زارا کو خوشی دھوم دھام سے رخصت کرنے کی تیاریوں میں تھا، مگر یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ زارا کے بابا کی آنکھوں سے شدید ضبط کے باوجود بھی ایک انجانا سا آنسو ٹوٹ کے گرا تھا۔ بھائی جان، آپ نے ایک بار حیدر سے بات کی؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں بھی حیدر زارا سے شادی کرے گا؟ تنزیلہ بیگم نے ہمدردی سے بڑے بھائی سے پوچھا تھا، مگر زارا کے بابا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، یعنی ان کے تینوں سوالوں کے جواب نہ میں تھے۔ جسے سمجھتے ہوئے تنزیلہ بیگم نے پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلایا تھا۔ بھائی جان، اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ زارا کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد اب حیدر تو کیا کوئی اور بھی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی پوری زندگی اب آپ پر ایک بوجھ بن کے رہ جائے گی، اور ابھی آپ ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ آپ کو یا بھابھی کو کچھ ہو گیا تو زارا کا کیا ہوگا؟ رافع اور فاتح ساری زندگی کے لیے اس کو اپنے گھر میں برداشت کریں گے بھی یا نہیں؟ اور اگر بھائی ہونے کے ناطے وہ ایسا کر بھی لیں گے تو ان کی بیویاں ان پر اس بات پر راضی ہوں گی؟ نائلہ کا رویہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے بھائی جان میرے پاس ایک تجویز ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک رشتہ ہے زارا کے لیے، یہی میری نظروں کے سامنے ہی۔ آپ کہیں تو آپ کو بتاؤں؟ تنزیلہ نے بولتے بولتے بھائی کو چونکنا محسوس کر لیا تھا۔ کون ہے وہ؟ کس کا رشتہ تنزیلہ؟ زارا کے بھائی نے زارا کے بابا نے حیرت سے ان سے پوچھا تھا۔ یوسف کا رشتہ بھائی جان، وہی یوسف جس سے آپ آج ہاسپٹل میں مل چکے ہیں۔ تنزیلہ کے کہتے ہی زارا کے بابا ایک دم شاک رہ گئے تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے اس بے تحاشا حسین لڑکے کا خوبصورت چہرہ گھوم گیا تھا جو انہیں پہلی ہی نظر میں بے حد پسند آیا تھا۔ یوسف بہت اچھا لڑکا ہے بھائی جان، بچپن سے ہی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کے باپ کے بعد اب اس کا سب کچھ اسی کا ہے۔ تو بہنیں ہیں، وہ بھی کل کو شادی ہو کر اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ ایک بیوہ ماں ہے، اس کے والد کا انتقال بھی ابھی 3-4 دن پہلے ہی ہوا ہے۔ تنزیلہ بیگم نے تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ مگر تنزیلہ، کیا یوسف کو زارا کے بارے میں سب پتہ ہے؟ زارا کے بابا نے پوچھا تھا۔ یہی تو اصل بات ہے بھائی جان، کہ یوسف سب جانتا ہے، پھر بھی وہ زارا کو اپنانا چاہتا ہے۔ اسے زارا کے بارے میں سب پتہ ہے، پھر بھی ہمارے ملک کے لڑکوں کی طرح اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی محبت دیکھیں کہ وہ اس حال میں بھی زارا سے شادی کرنا چاہتا ہے، جب سب اسے ٹھکرا چکے ہیں۔ دکھنے میں بھی کتنا حسین ہے، ابھی آپ اسے مل ہی چکے ہیں ہاسپٹل میں۔ حسان نے کال کر کے سب بتا دیا تھا، اسی لیے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، تنزیلہ بیگم نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی یوسف صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس کی والدہ بھی عدت میں ہوں گی، تو یہ رشتے کی بات تو ان سے ہی کی جائے گی نا۔ زارا کے بابا کو اپنی بہن کی محبت پر پیار آ رہا تھا، جنہوں نے ان کی اور ان کی بیٹی کا بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا، جبکہ اس بات پر ان کے سامنے بیٹھی تنزیلہ بیگم اور اس کے شوہر نے ان سے نظر چرانی تھی۔ تبھی تنزیلہ بیگم کے شوہر نے گلا کھنگال کر اصل بات شروع کی تھی۔ وہ بھائی جان، اصل میں یوسف ایک عیسائی فیملی سے ہے، اس کے والد جن کا انتقال ہوا ہے وہ عیسائی مذہب کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ ان کو کچھ دہشت گردوں نے ابھی 3-4 دن پہلے ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ان کی بیگم اور دونوں بچیاں ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار ہیں۔
بس یوسف نے اسلام قبول کیا ہے۔ تنزیلہ بیگم کے شوہر نے زارا کے بابا کو اصلیت بتائی، جس سے سن کے وہ بھڑک اٹھے تھے۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یوسف کی پوری فیملی ابھی تک غیر مسلم ہے اور میں ان لوگوں میں اپنی بیٹی دے دوں؟ ناممکن۔ چاہے زارا اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزار دے، مگر کسی ایسی فیملی میں اپنی بیٹی کو نہیں بھی آ سکتا۔ اور کیا بھروسہ اگر یوسف آج مسلمان ہے، کل وہ ماں باپ کے بہن کے مجبور کرنے پر دوبارہ سیئت اختیار کر لے، کیا کوئی اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ زارا کے بابا شدید غیظ و غضب سے بولتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو یوں بھڑکتے دیکھ کر تنزیلہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ مگر بھائی جان، تنزیلہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن زارا کے بابا کے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہیں روک دیا تھا۔ بس تنزیلہ، میں اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی، جبکہ وہ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے زارا کے روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہال میں بیٹھے تھے۔ جزا سینٹرل صوفے پر دوپٹہ سر پہ لیے مودب سی بیٹھی دوسرے صوفے پر بیٹھے مہمر سے سبق لے رہی تھی۔ پڑھیں بھابھی۔ مہمر نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت جزا کو پڑھائی تھی۔ وہ پہلا پارہ مکمل کر چکی تھی۔ آج مہمر نے اسے دوسرے پارے سے شروع کروایا تھا۔ علم۔ جزا نے الف اور لام کو کھینچ کر پڑھا تھا، مگر میم جلدی پڑ گئی تھی۔ ارے نہیں، ایسے نہیں کھینچ کر پڑھیں۔ میم اور زال کو پڑھنے کے لیے زبان اوپری دانتوں سے لگائیں۔ زال کو نرمی سے پڑھیں، جیسے ذلک دیکھیں میری زبان اوپر دانتوں سے ٹچ ہو رہی ہے نا، اسی طرح نرمی سے پورے مخرج کے ساتھ پڑھیں اور ذلک اور علم میں میم کو کھینچ کر پڑھیں۔ مہمر نے میم کو کھینچ کر پڑھا تھا، تبھی جزا نے میم کو کھینچ کر پڑھنے کے بجائے کھینچ کر مہمر کے کندھے پر ایک چپیڑ لگائی تھی۔ اوئی ماں! مہمر نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے مصنوعی انداز میں ٹھلا کر کہا تھا۔ سٹائل بالکل لڑکیوں جیسا تھا۔ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے جزا کو گھورنے لگا تھا۔ نالائق نافرمان اسٹوڈنٹ، اپنے استاد کو مارتی ہیں، وہ جزا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ ایک باری میں ایک چیز سمجھاؤ نا، تم سے تو اچھا مہران ہے، مخرج کے ساتھ پڑھا رہے ہو تو ایک ایک لفظ کی ادائیگی شروع سے کراؤ۔ جزا نے بنا کر مہمر سے کہا تھا، کیونکہ وہ اسے مسلسل نااہل اور نالائق اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا، جو جزا کی برداشت سے باہر تھا۔ مہران پہلے تو خود تو سیکھ لے، اب تک مجھ سے سبق لیتا ہے وہ بھی، اور آپ نے استاد کی چپیڑیں ماری ہیں۔ چلے اب مرغی بنے، جلدی سے مرغی بنے، سامنے جا کر۔ مہمر نے انگلی سے فرش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جزا نے ناک پھلا کر ایک نظر اس سے پھر غصے سے فرش کو دیکھا تھا اور پھر دوسری چپیڑ اس کے دوسرے کندھے پہ ماری تھی۔ تبھی مہمر زور سے اچھلتے ہوئے دونوں پیر صوفے پہ سمیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے جزا کے تھپڑ سے اسے زور سے لگ رہے ہوں، جبکہ سامنے بیٹھی جزا اسے خونخوار نظر سے گھور رہی تھی۔ تبھی محمود اور مہران چائے کے ساتھ پکوڑے، پیٹیس اور کیک لے کے آئے تھے۔ مجھے مرغی بناؤ گے تم؟ خبردار، جو مجھے یہ الٹی سیدھی سزائیں سنائی تو اب بھی مجھے جانتے نہیں ہو تم؟ آئندہ نالائق اور نافرمان کہا تو تمہارے بھائی سے شکایت کر دوں گی۔ عزت کیا کرو میری، یاد رکھو ماں بدولت تمہاری بڑی بھابھی ہوتی ہیں۔ جزا نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا اور پکوڑوں کی پلیٹ کے ساتھ پیٹیس اور کیک بھی اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیے تھے۔ اب پڑھائی کل ہوگی، پہلے مجھے کھانے دو۔ یہ تینوں پلیٹیں تو میری ہو گئیں، باقی تم لوگ اپنے لیے اور لے آؤ۔ جزا نے حیرت سے منہ کھولے محمود، مہران اور مہمر سے کہا تھا، جبکہ ہال میں داخل ہوتا محشم بھی اس کی باتیں سن چکا تھا اور اس کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آہاں، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ محشم کھنگار کے اندر چلا آیا تھا اور مزے سے پکوڑے کھاتی جزا سے بولا تھا، جبکہ اس کے سامنے تینوں خرگوش ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ وہ اب تک بھائی سے بات نہیں کر رہے تھے، اس لیے محشم کو جواب دیے بنا وہ بس صدمے سے جزا کے ہاتھ میں موجود تیزی سے خالی ہوتی کیک اور پکوڑوں کی پلیٹ کو دیکھ رہے تھے۔ محشم کو تینوں بھائیوں کے تاثرات دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بچے اس سے ناراض ہیں، اس لیے نہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ اس سے بات کر رہے تھے، مگر جزا کی ناانصافی بھی اس کے سامنے تھی۔ وہ محشم کو اپنے بچوں کی مدد تو کرنی تھی، تبھی اس نے اپنے سامنے بیٹھی جزا کو اپنے ساتھ باتوں میں لگانے کی ٹھانی تھی، اس لیے اس نے پکوڑے اور کیک کھاتی جزا کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی نظروں سے خائف ہو کر بوکھلا جائے گی، اور یہی ہوا تھا۔ جزا محشم کے گھورنے پر واقعی بوکھلا گئی تھی۔ تبھی اس نے جلدی جلدی اپنا منہ صاف کیا اور بچا ہوا تھوڑا سا کیک اور باقی ماندہ رہ گئے 2-3 پکوڑوں سمیت مہمر کو تھما دیے تھے، مگر مہمر کا صدمہ تھا کہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مور بھی حسرت سے اپنا کیک اور 2-3 پکوڑوں کو دیکھا۔ اس کی بھابھی تمام کیک چٹ کر چکی تھی۔ تبھی اس نے دل پہ پتھر رکھ کے کیک اور پکوڑے چھوڑ کر پیٹیس کی پلیٹ اٹھانے کو ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر جزا کے گھورنے پر صرف اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ بھابھی، میرا کیک! اب محمود کے رونے کی کسر ہی رہ گئی تھی۔ درد بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے صوفے پہ بیٹھے محشم کو دیکھا تھا۔
اب وہ بھائی سے بات تو کر نہیں سکتا تھا کیونکہ سوال عزت کا تھا، مگر بھائی کی مدد بھی درکار تھی۔ جبکہ محشم جو سب سمجھ آتا اس نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے اپنے دونوں ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا تھا اور پھر سر جھکاتے ہوئے جزا کا سپارہ کھول کر دیکھنے لگا تھا۔ مسز جزا، محشم ابراہیم، آپ کا غالباً نیا سپارہ لگا ہے، کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ مجھے بھی سنائیں۔ محشم نے سنجیدہ آواز پر چائے پیتی جزا نے مگ لبوں سے ہٹا کے اسے گھورا تھا۔ معمر، مہران اور محمود اب دل میں سوچ کر بس چائے پی رہے تھے، مگر للچائی ہوئی نظریں اب بھی پیٹس کی پلیٹ پر تھی۔ مہران اور محمود نے دل مار کر ہی صحیح مگر کیک اور پکوڑوں کا صفایا کر دیا تھا۔ آج ہی تو نیا پارا لگا ہے اور یہ محمر بالکل بھی ٹھیک نہیں پڑھا تھا۔ یہ دوسرے پارے نے مجھے بہت مخرج سکھا رہا ہے، وہ بھی غلط جو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اس سے اچھا تو مہران پڑھاتا ہے، یہ بالکل اچھا نہیں پڑھاتا اور الٹی سیدھی سزائیں بھی سناتا ہے۔ میں اب اس سے نہیں مہران سے پڑھا کروں گی۔ جزا نے منہ بنا کر بیٹھے محمر کو دیکھ کر کہا تھا۔ بالکل نہیں، آپ کسی سے نہیں پڑھیں گی، اب سے میں خود آپ کو پڑھایا کروں گا۔ غصہ ناراضگی سب اپنی جگہ، مگر پڑھائی اپنی جگہ پر رہے گی، اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ محشم نے جزا کو آرڈر دیا تھا۔ نہیں، آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ میری نیند کا ہوتا ہے، اس لیے میں مہران سے پڑھوں گی۔ جزا نے چائے پیتے ہوئے محشم کو فیصلہ سنایا تھا، جو اس وقت بلو کلر کے آرام دہ کرتا شلوار پر وائٹ جیکٹ پہنے خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت ترین لگ رہا تھا۔ یہ رنگ اس کی گوری رنگت پر چمک رہا تھا۔ گولڈن براؤن بال سلیقے سے ایک طرف جمے ہوئے تھے، چہرے پر ایک بہت پیاری سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی، لبوں کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ براؤن آنکھیں بھی جیسے مسکرا رہی تھی، اور جزا خوبصورتی کے اس شاہکار کو دیکھنے میں ایسی میں ہوئی تھی کہ اسے چائے، کیک، پکوڑے، پیٹس سب بھول گیا تھا۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے محشم کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی اس مہویت کا تینوں خرگوشوں نے بھی نوٹ کیا تھا اور اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تینوں نے خوب اٹھایا تھا۔ وہ باقی سب چیزیں تو کھا چکے تھے، بس اب پیٹس رہ گئے تھے۔ تبھی وہ تینوں جزا کو یوں کھوئے ہوئے دیکھ کر پیٹس کی پلیٹ اٹھا کر اپنے اپنے حصے کا پیٹس ہڑپ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ محشم بھی خود کو مہویت سے دیکھتی جزا کا انہماک نوٹ کر چکا تھا، ساتھ ہی اس نے تینوں بچوں پر بھی ایک ترچھی نظر ڈالی تھی جو بھوکے فقیروں کی طرح کھا کم ٹھونس زیادہ رہے تھے، اور پھر پیٹس کھاتے وہ تینوں وہاں سے نکل بھاگے تھے۔ تبھی محشم نے مزے سے مسکراتے ہوئے نظریں اٹھا کر جزا کو دیکھا تھا اور دونوں بھویں اچکاتے ہوئے جزا کے یوں خود کو دیکھنے کی وجہ پوچھی تھی، اور تبھی اس شہزادے کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی جزا ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی، اور گڑبڑاہٹ میں چائے کا گرم کپ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر کپڑوں پہ گرا تھا اور پھر لڑک کر نیچے صوفے پہ جا گرا تھا، فرش پہ جا گرا تھا۔ آرام سے بھئی، کیا ہوا؟ اتنی گھبرا کیوں گئی آپ؟ محشم نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ وہ کچھ نہیں، وہ تو میں بس آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ پیٹس کھائیں گے؟ جزا نے بولتے ہوئے پیٹس کی پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر خالی پلیٹیں دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ تینوں خرگوش سب کھا کر نہ جانے کب کے وہاں سے جا چکے تھے۔ ابھی وہ تل ملا کر ان تینوں کو آواز دینے ہی لگی تھی، تب اسے باہر سے کچھ شور شرابے کی آواز سنائی دی تھی۔ محشم نے بھی چونک کر باہر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اٹھ کے باہر چلا گیا تھا۔ باہر خواب نگر کے باہر دروازے پر ایک لڑکی ڈی آئی جی ضیاء الدین کے ساتھ زور زور سے بولتی ہوئی گھر کی طرف چلی آ رہی تھی۔ محشم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ جزا بھی آوازیں سن کر باہر آ گئی تھی، اور تبھی ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ آتی اس لڑکی کی نظریں اس یونانی دیوتا جیسے شخص اور اس کے برابر میں کھڑی جزا پر پڑی تھی، اور پھر وہ زور سے چلائی تھی، جزا میں آ گئی، جزا میری جان میں آ گئی۔ سامنے چیختی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر جزا جیسے سکتے سے باہر آئی تھی اور خود بھی خوشی سے چیخ پڑی تھی۔ پری! جزا بھاگتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور پھر پری سے جا کے لپٹی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے محشم خاموشی سے بھویں چکا کر محبت کا یہ اعلیٰ مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ کب آئی تم اٹلی سے؟ جزا نے چہکتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی پری سے پوچھا تھا، جو اس وقت پنک کلر کے وولن کے کرتے اور ٹراؤزر پر پنک اور وائٹ شال اوڑھے ہوئے خوبصورت لمبے سٹیپ کٹ لمبے کھلے ہوئے تھے، جبکہ بال کھلے ہوئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح اس نے ایک اعلیٰ برانڈ کا پرفیوم لگایا ہوا تھا جس نے سارے ماحول میں سحر کا سا طاری کیا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبوؤں کی لپٹیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ پری شروع سے ہی مہنگے ترین پرفیومز یوز کرتی تھی۔ جزا کے پاس بھی اس کے دیے پرفیومز کا ایک بہت بڑا کلیکشن تھا، مگر وہ یہاں سب مردوں کی ویسے ایسی تیز خوشبوئیں یوز نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کے پرفیوم سے بھرا بیگ اب تک ویسے کا ویسے ہی وارڈروب میں پڑا تھا۔ میں پچھلے ہفتے آئی ہوں اور میں صرف 15 دن کے لیے گئی تھی آنٹی کے پاس۔ تم نے نانا جان کے یہاں
سے سیدھی سسرال میں رخصتی کروا لی؟ پری نے جزا کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ نانا جان نے ہی رخصت کیا تھا، جزا نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پری کے ساتھ کھڑے ڈی آئی جی صاحب کو مسکرا کر سلام کیا تھا۔ خوش رہو بیٹی، یہ آفت کل رات مری پہنچی ہے، تم سے ملنے کو اتنی بےتاب تھی کہ رات کو ہی آنے کو تیار ہو گئی تھی، میں نے بڑی مشکل سے روکا ہے اسے، ڈی آئی جی صاحب نے بے بسی سے پری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ حیران اور خاموشی سے کھڑے محشم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ محشم بھی اب دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان تینوں کے پاس آیا تھا۔ بھئی محشم، حیران مت ہو، یہ جو تھوڑی پاگل سی بچی ہے نا، یہ میری بھانجی اور جزا کی بیسٹ فرینڈ پری ہے۔ پری یہ جزا کے شوہر ہیں اور ہمارے ایک بہت جینیس آفیسر اے ایس پی محشم ابراہیم۔ ضیاء الدین صاحب نے محشم اور پری کا تعارف کروایا تھا۔ پری آنکھیں سکیڑے پرسوچ انداز میں سر سے پاؤں تک محشم کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ محشم نے الجھ کر پری کو دیکھا اور دھیرے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں آپ کو دیکھ کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ آپ اصل میں ہیں یا کسی نے ویکس کا بنا کے کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ جتنا میں آپ کو پکس میں دیکھا تھا اور کل رات سے ممانی اور ماموں سے آپ کی خوبصورتی کا جو چرچا سنا ہے، آپ تو اس سے بھی پڑھ کے نکلے ہیں۔ کیا میں آپ کو ٹچ کر کے دیکھ سکتی ہوں؟ آپ واقعی اصل میں ہیں؟ پری نے اپنی دونوں آنکھوں کو مکمل کھول لیا تھا اور واقعی میں محشم کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر جزا نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور گھونٹ کے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا تھا۔ ضیاء الدین صاحب نے بے ساختہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا، جبکہ محشم اس چلبلی سی لڑکی کے انداز پر جھیم کر مسکرا دیا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں کون سا کوکاف سے آیا ہوں، آپ سب کی طرح نارمل انسان ہی تو ہوں، آپ سب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ چلیں اندر چلیں نا پلیز، محشم نے ڈی آئی جی صاحب اور پری سے کہا تھا اور سب کو لے کے اندر چلا آیا تھا۔ سب کی آوازیں سن کے تینوں خرگوش بھی اپنے بل سے باہر نکل آئے تھے اور اب ہال کے دروازے کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، محشم بیٹا، ابھی زرینہ اور ضیاء الدین بھی آتے ہی ہوں گے، ہم اصل میں آج آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں، سوچا سب کے سامنے بات ہو جائے گی تو ٹھیک رہے گا۔ محشم اور محسف کب تک آئیں گے؟ ضیاء صاحب نے پوچھا تھا۔ محشم اپنی مخصوص جگہ آ کے بیٹھا تھا، جزا بھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جزا کے دائیں طرف والے صوفے پر پری بیٹھی ہوئی تھی اور محشم کے بائیں طرف ضیاء صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جی سر، بس آتے ہی ہوں گے، کیا ہوا، خیریت؟ محشم نے سوالیہ نظروں سے ڈی آئی جی صاحب کو دیکھا تھا، تبھی ان کی بیگم اور ضیاء الدین آ گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر جزا اور پری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جزا پری کو لے کر ہال کے دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی تھی، تبھی محشم بھی باہری دروازے سے سب کو سلام کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ آج وہ اور محشم بھی انسٹیٹیوٹ سے جلدی آ گئے تھے۔ محشم باہر اپنی گاڑی پارک کرنے رک گیا تھا، تبھی محشم اندر آیا تھا، مگر سامنے ڈی آئی جی کی فیملی کو دیکھ کر چونک گیا تھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا محشم کے پاس جا کے بیٹھا تھا، تبھی اس کی نظر ہال کے دروازے میں جزا کے ساتھ کھڑی پری کے اوپر پڑی تھی۔ پری کی خوبصورت گرے آنکھیں محشم پہ ٹکی ہوئی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ ٹکی نہیں تھی بلکہ تقریباً پوری پھٹی ہوئی تھی اور منہ بھی آدھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ چہرے پر لکھی حیرت صاف صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اسے محشم کو دیکھ کے شدید شوق لگا ہے، جبکہ محشم نے اس کے حیران چہرے پر غور کیے بنا سٹ پٹا کر فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ اب نہ جانے یہ نیا نمونہ کون آیا ہے، محشم نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھکا دیا تھا۔ جزا، یہ تیرے میاں کی صورت کا دوسرا نمونہ ان کا بھائی ہے کیا؟ پری نے حیرت انگیز آواز میں تقریباً جزا کے کان میں گھس کے سرگوشی کی تھی۔ یہ بات اور تھی کہ اس کے تینوں خرگوشوں نے اس کی بلند سرگوشی کو بخوبی سن لیا تھا۔ آپ نے ہمارے بھائی کو نمونہ کیوں کہا اور کہاں سے وہ آپ کو نمونہ دکھ رہے ہیں؟ مہران سخت برا مانتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے بھی پری کان کے پاس جا کر اسی انداز میں کہا تھا، جبکہ اچانک اپنے پیچھے سے آتی مردانہ آواز سن کر پری زور سے اچھل پڑی تھی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو مہران پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پری کے ساتھ کھڑے جزا نے بھی چونک کر اپنے پیچھے کھڑے تینوں خرگوشوں کو دیکھا تھا۔ محمد اور محمود بھی مہران کے ساتھ ہی دروازے کے پیچھے سے نکل آئے تھے۔ اب تو پری کی حالت واقعی قابل دید تھی، اسے حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ محشم کے بعد ان تین خرگوشوں کو دیکھ کر جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ تبھی محسف بھی رازدارانہ انداز میں سب کو سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سلام کی آواز سن کر پری چونک کر ہوش میں آئی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا، یعنی ایک اور بالکل محشم اور محشم کی صورت ملتا جلتا سفید چٹا بندہ۔ اف جزا، یہ تیرا گھر ہے یا مردوں کا پرستان؟ یہ سب تمہارے دیور ہیں اور یہ تینوں کتنے کیوٹ ہیں نا، ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ واو، کیا تم تینوں جڑوا ہو؟ پری دھیرے دھیرے بولتی ہوئی پلٹی تھی، مگر آخری بات کہتے ہوئے ایکسائٹمنٹ میں زور سے چیخ پڑی تھی۔
سیاہ صاحب سمیت جزا نے بھی اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ زرینہ بیگم سمیت باقی سب مسکرانے لگے تھے سوائے مہمش کے۔ وہ جی بھر کر اس مخبوط الحواس سی لڑکی سے بیزار ہو رہا تھا، جبکہ مہمش کے پاس ہی سینٹرل صوفے پہ بیٹھی ضیاء الدین کو اپنی بے ڈھنگ سی کزن بہت پسند تھی، جو نہ صرف اس کی کزن بلکہ سالی بھی تھی۔ پری کی بڑی بہن پلوشا سے ضیاء الدین کا نکاح ہو چکا تھا۔ پری یہ جڑواں نہیں تڑواں ہیں، مطلب ٹرپلٹس ہیں، جزا نے پری کے کان میں کہا تھا۔ واٹ امیزنگ یار، تب یہ دکھنے میں بالکل ایک ہی جیسے شکل کے ہیں، ایک دم خرگوشوں جیسے کیوٹ اور انوسینٹ، پری نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا تھا۔ ان کو یہ خوشی سے اچھلتے دیکھ کر تینوں خرگوش بے ساختہ شرما گئے تھے۔ لگتا ہے لڑکی ہم پہ فدا ہو گئی ہے، مہمر نے جھیم کر مسکراتے ہوئے اپنے دائیں بائیں کھڑے دونوں خرگوشوں سے کہا تھا۔ ہیلو فرینڈز، میرے ساتھ دوستی کرو گے؟ میرا نام پری براڈ شاہ ہے، میں جزا کی بیسٹ فرینڈ ہوں اور ڈی آئی جی صاحب انکل یعنی اپنے ماموں کی بھانجی ہوں۔ پری نے ان تینوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جسے مہران نے جھجکتے ہوئے تھام لیا تھا، جبکہ مہمر نے پورے دانتوں کی نمائش کر کے باقاعدہ دونوں ہاتھوں میں پری کا ہاتھ تھام کر گرم جوشی سے تھپتھپایا تھا۔ سب سے آخر میں محمود نے شرماتے ہوئے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھام لیا تھا۔ پری اچھلنا تو بند کرو۔ جزا نے اپنے برابر میں خوشی سے اچھلتی پری کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اوپس سوری، پری نے شرمندہ ہوتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سب لوگ لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پری یوں سب کی توجہ خود پر دیکھ کر بے ساختہ خجل سی ہو گئی تھی۔ میسف کو یوں ہی کھڑے دیکھ کر مہمر جلدی سے جا کر سب کے لیے چیئرز لے آیا تھا، اور پھر جزا پری کا ہاتھ تھام کر کھینچتی ہوئی میسف کے پاس ہی چیئر پہ جا بیٹھی تھی۔ پری اب بھی چور نظروں سے کبھی پاس بیٹھے میسف کو دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے بیٹھے مہمش کو دیکھ رہی تھی۔ جزا واقعی اب پری کی حرکتوں سے جھنجھلا گئی تھی، کیونکہ سب لوگ وہیں پر جمان تھے اور سب کو وہ اوائڈ کر رہی تھی۔ وہ سب کو اوائڈ کیے بس اس بھائیوں کی خوبصورتی کے درشن کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی جزا کو کچھ یاد آیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تینوں خرگوشوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی کچن میں لے آئی تھی۔ محمود، تم سب کے لیے چائے وغیرہ بناؤ، اور مہران تم جا کر کھانا وغیرہ لے کر آؤ باہر سے، سب کو کھانا کھلا کر بھیجیں گے۔ محمود کو جزا نے چائے ناشتے کے لیے کچن میں لگا دیا تھا۔ مہمر اور مہران کو باہر ہوٹل سے کھانا لانے بھیج دیا تھا اور پھر خود دوبارہ آرام سے جا کے پری کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میشم بیٹا، جزا میرے لیے بیٹی جیسی نہیں، میری بیٹی ہی ہے۔ اگر آج ولید زندہ ہوتا نا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ میں نے تم سے سرفراز انکل کا نمبر لیا تھا تو میں نے ان سے بات کی ہے، اور پھر ہم نے باہمی مشورے سے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ضیاء الدین صاحب نے مسکرا کر میشم کو دیکھا، جو کبھی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زرینہ بیگم بھی مسکرا رہی تھی۔ اصل میں تمہاری شادی کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس شادی کو آفیشلی اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ کچھ ہی دن میں میشم اور جزا کی شادی کا گرینڈ فنکشن ارینج کر لیتے ہیں۔ ضیاء الدین نے مسکراتے ہوئے دھماکہ کیا تھا، جبکہ جزا اور میشم اپنی اپنی جگہ اچھل پڑے تھے۔ دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پری بھی خوشی سے جزا سے لپٹ گئی تھی۔ میشم ایسف بھی مسکرانے لگے تھے۔ گریٹ آئیڈیا انکل، بھائی کی شادی تو ہمارا ترینہ خواب تھی، اور تینوں خرگوشوں کے تو ہزاروں ارمان بھائی کی شادی سے جڑے ہوئے ہیں، میسف نے مسکرا کر بولا تھا، مگر جزا سخت بے چین ہو گئی تھی۔ میشم ابھی اچانک ملے اس شوق سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے آئیڈیا برا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ بھی اب ریلیکس سا بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا میشم؟ ضیاء صاحب نے میشم سے پوچھا تھا۔ سر، آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، چاہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری شادی کا سب کو پتہ چل جائے، میشم نے جزا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ جزا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے باپ جیسے انکل کے سامنے کھل کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ سب کے سامنے ہی اس شوخے انسان کی طبیعت صاف کر دیتی۔ اسے میشم کو گھورتے دیکھ کر زرینہ بیگم اور ضیاء صاحب نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تبھی اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ زرینہ بیگم نے جزا کو مخاطب کیا تھا۔ جزا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ زرینہ بیگم نے جزا سے پوچھا تھا۔ آنٹی، ماما پاپا کے بعد میری زندگی کے سارے فیصلوں کا اختیار نانا جان کے پاس ہے۔ اگر نانا جان کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی اعتراض نہیں، لیکن آپ میشم سے ضرور پوچھ لیں، انہیں مجھ سے سب سے تعارف کرواتے ہوئے شرم تو نہیں محسوس ہوگی؟ جزا نے اطمینان سے کہتے ہوئے میشم کا تیزی سے بدلتا چہرہ دیکھا تھا۔ پاس بیٹھی پری سمیت مہمش اور میسف بھی چونک کر جزا کو دیکھا تھا، جو سینے پر ہاتھ لپیٹے
मैशम को देख रही थी। सियाज साहब, ज़ीउद्दीन और ज़रीना बेगम भी जज़ा को नासमझी से देख रहे थे। ऐसा क्यों कह रही हो जज़ा? तुम्हें सबसे मुतारिफ कराने में भला मैशम को शर्म महसूस क्यों होगी? सियाउद्दीन साहब को यकीनन जज़ा की बात बुरी लगी थी, इसलिए उनके चेहरे पर नागवारी छुपी हुई थी। अंकल, जब मैशम पर अटैक हुआ था तो मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गई थी। तब उन्होंने मुझे वहाँ से ये कहकर रवाना कर दिया कि वो नहीं चाहते कि उनके डिपार्टमेंट में मुझे कोई देखे। एज अ वाइफ ये मुझे किसी के सामने लाना नहीं चाहते, इसलिए आप इनसे पूछ लें कहीं अब भी ऐसी कोई बात तो नहीं। जज़ा ने टांग कर वार किया था और मैशम जो कल से सोचकर खुश हो रहा था कि जज़ा ने उसे माफ़ कर दिया है, मगर अब जज़ा का जवाब सुनकर वो समझ चुका था कि जज़ा उसे माफ़ नहीं किया है, बल्कि उसने बस हालात के साथ समझौता किया है। तभी उसका चेहरा अचानक से फीका पड़ गया था, मगर फिर वो जल्द संभल गया था। ज़िया साहब ने जज़ा की बात सुनकर मैशम को देखा था। ऐसी कोई बात नहीं है सर, उस वक्त उन्हें हॉस्पिटल से भेजना मेरी मजबूरी थी। किसी मसलहत के तहत मैंने उसे हॉस्पिटल में रुकने से मना किया था। जज़ा तब से ही इस बात पे खफा है कि मैंने उन्हें रुकने क्यों नहीं दिया। मैशम ने बाजार मुस्कुराते हुए कहा था, मगर साथ ही सख्त खफा नज़रों से जज़ा को देखा था। परी ने एक पुरसुकून सांस खारिज की थी, जबकि ज़ियाउद्दीन साहब और ज़रीना बेगम को भी मैशम की मजबूरी को समझ गए थे। सियाज साहब को भी याद आया था कि मैशम के ऊपर होने वाले अटैक की वजह क्या थी। तब भी वो इस बात में सर हिलाने लगे थे। उन्हें मैशम की मजबूरी अच्छी तरह समझ आ गई थी, मगर मैमश और मैसफ को भी जज़ा का यूँ सबके सामने इस बात को लाना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो भाई के सामने कभी भी बोलने की जसारत नहीं कर सकते थे जो अब करते, इसलिए नागवारी महसूस होने के बाद भी खामोश बैठे रहे थे। तभी महमूद सबके लिए चाय के साथ दीगर लवाजमात भी ले आया था। जज़ा और परी अपनी चाय पीते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई थी। जज़ा से मैशम की शिकायती नज़र बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कहने को तो सबके सामने कह दिया था, मगर उसे लग रहा था कि इन सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ जज़ा, ये सब कितना अच्छा है। तेरे मियाँ समेत ये भाई सारे कितने खूबसूरत हैं। तू प्लीज़ एक काम करना, जो तेरे मियाँ की सूरत वाला दूसरा अंग्रेज़ है ना, उसे मेरे लिए बुक कर दे प्लीज़। कितना हैंडसम है ना यार। या फिर वो तीसरा वाला अंग्रेज़, वो जो है ना, अरे वो जो मेरे पास बैठा था, वो भी बहुत हैंडसम है। प्लीज़ यार, मुझे किसी एक के साथ सेट करा दे। कसम से दिल आ गया है मेरा इन सब पर। मुझे पता ही नहीं था कि तेरे मियाँ और देवर इतने खूबसूरत हैं। उफ जज़ा, जितना खूबसूरत तेरा ये घर है ना, उतने ही खूबसूरत उसके मकीन हैं। जज़ा परी को जज़ा और अब परी खुशी से जज़ा के दोनों बाजुओं को पकड़कर आंखें मीचते हुए उसे गोल गोल घुमा रही थी। परी, पागल हो गई हो क्या? और ख़बरदार जब मैं मियाँ और देवरों पर नज़र डाली तो मेरे मियाँ तेरे बहनोई लगते हैं, उन पे भी तेरी नीयत ख़राब है क्या? ने दीदी कही कि जज़ा ने घूर कर परी को देखा था। यार मैं क्या करूँ, सबके सब इतने हसीन हैं। बाय गॉड, मैंने बॉलीवुड मूवीज़ में भी इतने हसीन हीरो नहीं देखे। इन सब अंग्रेज़ों को कहना कि फ़िल्मों में काम करें, सच में उनके लिए मैं फ़िल्मों में ही चली जाऊँगी, फिर चाहे मुझे मामा से जूते ही खाने पड़ें या पापा से गोली। लेकिन सच्ची मुझे अपने मरने का भी कोई अफसोस नहीं होगा। परी कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। जज़ा ने आंखें सुकेड़ कर उन्हें देखा था, फिर उनकी पेशानी छूते हुए उसे बाजू से थाम कर बेड पे ला बिठाया था। फिर घबराई हुई सी फर्स्ट एड बॉक्स लेने भागी थी, जबकि परी हैरत से मुंह खोले जज़ा की फुर्तियाँ देख रही थी। परी, तुम्हारी तबीयत वाकई ख़राब हो गई है। तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। ये हरकतें तुमने कॉलेज में नहीं की और यहाँ मेरे ससुराल आते ही तुम्हारा दिमाग चल गया है। अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारा बुखार चेक करूँ। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर बुखार चढ़ गया है। घबराई हुई जज़ा वाकई थर्मोमीटर परी के मुंह में डालने लगी थी, जबकि उसके अंदाज पर परी झुंझला गई थी। उसने अपने मुंह में से थर्मोमीटर डालती जज़ा का हाथ झपटने वाले अंदाज में पकड़ा था। जज़ा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी डेट यानी शादी का फंक्शन जिस दिन भी फिक्स हुआ, उसी दिन मेरे लिए भी इंतज़ाम करवा के रखना। कम से कम मंगनी करवा देना अपने किसी अंग्रेज़ देवर से मेरी। और अगर बड़े राज़ी हुए ना तो इन 3 खरगोशों के जोड़े में से एक मुझे दे देना। परी वाकई पागल हो गई थी। तो क्या तुम अंग्रेज़ बोले जा रही हो? इन लोगों के इतने प्यारे प्यारे नाम हैं। वो जो मैशम जैसे अंग्रेज़ हैं, मतलब मैशम से छोटे हैं, उनका नाम महमिश है। और जो तुम्हारे पास बैठे थे, जिन्हें तुम आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, वो महमिश भाई हैं और छोटे मैसफ भाई हैं। उनसे छोटे 3 खरगोश हैं, उनका नाम है महूद, मेहरान और महमर। तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। खबरदार जो तुमने किसी के सामने भी मुझसे कुछ निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मुनासिब वक्त देखकर खुद महमिश भाई से बात करूंगी। जज़ा ने गुस्से से उसे आंखें दिखाते हुए कहा था, मगर परी उसकी आखिरी बात सुनते ही मचल उठी थी।
ہائے سچی جزا، تم کتنی پیاری ہو، اللہ تمہیں ایسی انگریز چاند عطا کرے، ہر باری میں تمہارے یہاں سے ٹرپلٹ ہوں، ایک بار میں 3 اور دوسری بار میں بھی 3، کل ملا کے 6 چاند ہو جائیں گے۔ جسٹ امیجن جزا، 2 اٹیمپٹ میں 6 بچوں کی ماں بن جاؤ گی تم۔ فکر مت کرو، میں بھی ہوں، تمہاری ہیلپ کر دیا کروں گی، تمہارے 6 بچوں کو دونوں مل کے پالیں گے۔ پری نے خوشی خوشی جزا کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی جزا کی آنکھیں حقیقتاً حلقوں سے باہر ابل پڑی تھیں، یعنی 1 نہ 2 پورے 6 چاند۔ جزا نے بے اختیار 6 چاندوں کو 2 طرف اپنی گود میں، 2 کو دائیں طرف اپنی کندھوں پہ لٹکتے اور باقی 2 کو ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے امیجن کیا تھا، اور زور سے جھرجھری لے کر اپنے سامنے مزے سے بولتی پری کے کندھے پر ایک چپیڑ ماری تھی۔ دور فٹے منہ، ڈوب جاؤ، ڈوب مرو کہیں جا کے، مجھے اوپر پہنچانے کی پوری پلاننگ کر رہی ہو، بڑی آئی میرے ساتھ مل کے پالنے والی، اتنی حسرت ہے تو مہمش بھائی سے شادی کرو اور 6 چاند نہیں، خوشی خوشی پورے 9 چاند چڑھاؤ۔ جزا نے پری کے کندھے پر 2 تھپ مارتے ہوئے کہا تھا، ہائے قسم سے 9 نہیں، میں تو 12 چاند چڑھانے کو راضی ہوں، بس تم میری سیٹنگ کرا دو کسی ایک کے ساتھ، زندگی بھر تمہیں دعائیں دوں گی۔ پری نے جزا کے سامنے جھولی پھیلا کر دعائیہ انداز میں کہا تھا۔ نوٹنکی ڈرامے باز ہو پوری، اس کے بھیک مانگنے والے سٹائل پر جزا کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ بھابھی آپ دونوں کو بھائی اور ڈیاجی انکل بلا رہے ہیں باہر۔ محمود نے بیڈ روم کا دروازہ ہلکا سا کھول کر پوری گردن اندر ڈالتے ہوئے ہنستی ہوئی جزا اور پری سے کہا تھا، ہاؤ کیوٹ، یہ تینوں خرگوشوں میں سے کون سا والا ہے؟ پری لپک جھپک کر دروازے پر پہنچی تھی اور پورا دروازہ کھول کر محمود کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا تھا، اور پھر اس کے دونوں گالوں کو شرارت سے نوچتے ہوئے جزا سے پوچھنے لگی تھی۔ انداز بالکل ایسا تھا جیسے چھوٹے بچوں کے چبی چبی ہونٹوں کو پیار کرتے ہوئے کھینچا جاتا ہے۔ محمود پری کی اس حرکت پر ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا تھا۔ یہ محمود ہے، اس کی پہچان دیکھ لو، اس کے آئیبروز کا کلر باقیوں کے مقابلے میں ڈارک براؤن ہے، آنکھیں بالکل میری آنی جیسی ہیں، ایک دم بڑی بڑی گولڈن براؤن، اس کی اور میسف بھائی کی آنکھوں میں نرم سا تاثر بالکل میری آنی جیسا لگتا ہے، اور مزید یہ کہ محمود میرا سب سے سویٹ بھائی ہے۔ جزا نے ہاتھ مار کر محمود کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی پری کا ہاتھ پکڑ کر دھکیلتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ محمود بھی انگلیوں سے اپنے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا شرماتا ہوا ان دونوں کے پیچھے باہر نکل گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ آپی، آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ زارا میری زندگی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس وجہ سے اس کو چھوڑ دوں گا؟ حیدر اپنے سامنے غصے سے براجمان اپنی ماں اور اس کے پاس ہی کروفر سے بیٹھی بڑی بہن کے سامنے چیخ پڑا تھا۔ ایک تو وہ ویسے ہی زارا پر گزری قیامت کا سن کے پل پل مر رہا تھا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کے زارا کے پاس پہنچ جائے، مگر وہ مجبور تھا، بہت زیادہ مجبور، کیونکہ اس کا خالو خود امریکہ جا چکے تھے اور چاہتے ہوئے بھی وہ نہ ان کے ساتھ جا سکا تھا اور نہ اکیلا، کیونکہ خالو صرف بلا کے سخت گیر تھے بلکہ خاصیت ایک اصول پسند انسان تھے، اور اس وقت زارا کے ساتھ جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے اپنے سگے دونوں بیٹوں میں سے تو کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے تو حیدر کو کیسے لے جاتے؟ یہاں پاکستان میں وہ زارا کو دیکھ کر بنا تڑپ رہا تھا، اور اب آپی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا اور امی کو بھی پوری طرح بہکا دیا تھا، ورنہ امی کل رات تک تو زارا کے ساتھ ہوئے سانحہ پر چھپ چھپ کے روتی پھر رہی تھی، مگر اب بیٹی کی زبانی زارا کے کرتوت سن کر وہ اپنے تخت پر بیٹھی بے یقینی سے دونوں گال پیٹتی جا رہی تھی۔ سجیلا بھی بہن کی بات سن کر ایک طرف پریشان سی کھڑی تھی۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اس داغدار لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو؟ اپنی نسل کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی بے راہ روی کا شکار ہے حیدر، یہاں پہ اس کے لچن کوئی ایسے خاص واس نہیں تھے، مگر اب تو وہ اور زیادہ بگڑ گئی ہے، وہ جان بوجھ کر امریکہ رنگ لینیاں منانے گئی تھی، اس نے اپنی مرضی سے اپنی عزت گنوائی ہے، اس پر اس کے گھر والے فضول کا واویلا کر رہے ہیں، اور تم جیسے بیوقوف ان کے ڈرامے دیکھ کر زارا کی ہمدردی میں مرے جا رہے ہو۔ میں نے تو فاتح سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی، زارا جیسی گری ہوئی لڑکی کبھی تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ میں وہاں سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھا چکی ہوں، مگر تم مسلسل اس لڑکی کے حق میں بول کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے اپنانے کو تیار ہو، واقعی تم جیسے بیوقوف اسے اور کہیں نہیں ملے گا۔ مگر سن لو حیدر، اب زارا تمہیں کبھی نہیں ملے گی، میں کہہ آئی ہوں خالہ جان سے کہ اب حیدر کے ساتھ زارا کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ نالا غصے سے بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر حیدر کا دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا، اس کی
माँ भी बेटी की हाँ में हाँ मिला रही थी। आप ही प्लीज़ बस कर दें, मेरी ज़ारा ऐसी वैसी नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है। और फिर अपना और सजीला का भी तो सोचें। ज़ारा आपकी नंद है और सजीला का रिश्ता भी राफे से जुड़ा हुआ है। मैं ज़ारा से शादी के लिए इनकार करूँगा तो आप समेत सजीला और राफा की शादी पे रिश्ते पे भी असर पड़ेगा। नहीं नहीं आप ही, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ारा मेरी ज़िंदगी है, मुझे हर हाल में कबूल है। इसलिए आप अपने ज़हन से बात निकाल दे कि मैं ज़ारा के सिवा किसी और से शादी करूंगा। हैदर गुस्से से बोलता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, मगर नायला ने झपट कर उसका बाजू पकड़ा था। मैं तुम्हारी यानी अपने इकलौते भाई की शादी उस दागदार लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने उससे शादी करने से इनकार नहीं किया तो सोच लेना हैदर, उस ज़ारा के लिए तुम अपनी बड़ी बहन को हमेशा के लिए खो दोगे। अगर ज़ारा तुम्हें इतनी ज़्यादा अजीज़ है तो बेशक तुम उससे शादी कर लो, मगर फिर मुझे भूल जाना हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें इस लड़की की हमदर्दी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त कभी नहीं दूंगी। ना ही उसे अपने शानदार भाई के साथ, इस बदचलन ज़ारा के साथ तुम्हें घर गृहस्थी बसाते देख सकूंगी। नायला ने सर्द आवाज़ में बोलते हुए हैदर को खुली धमकी दी थी। बहन की बात सुनकर वो शदीद बेबस हो गया था। अब तख्त पर खामोश सी बैठी अम्मी ने भी घूर कर हैदर को देखा था। सुन लिया तूने? अगर बहन प्यारी है तो भूल जा ज़ारा को, सोच लेना वो मर चुकी है। तेरे लिए लड़कियों की क्या कमी है मेरे बच्चे? मैं खुद अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी। बस उस ज़ारा को अब भूल जाओ हैदर। हम तेरा भला ही चाहते हैं मेरे बच्चे। बार बार उस लड़के के लिए जिद करके माँ बहन के दिल को मत दुखा। हैदर की माँ भी बेटी के साथ साथ बोलती उसकी हमनवा थी। हैदर ने दुख से अपनी माँ और माँ जय को देखा था। वो दोनों ही जानती थी कि वो ज़ारा को बचपन से दीवानगी की हद तक चाहता आया है, मगर फिर भी वो उसे ज़ारा से जुदा करना चाहती थी। जिस दिन ये दिल ज़ारा की तलब से पाक हो गया ना अम्मी, उस दिन धड़कना भी बंद हो जाएगा। मैं ज़ारा के बिना जी नहीं सकूंगा। ज़ारा के बिना हैदर की कोई ज़िंदगी नहीं है। जब तक जीऊँगा ज़ारा का नाम लेता रहूँगा और आपका दिल दुखाने का बायस बनूंगा। इसीलिए दुआ करें कि मैं ना रहूँ, ना मेरी जिद रहे। शदीद जब से बोलता हुआ हैदर आंखों में आई नमी को छुपाते हुए बाहर चला गया था, जबकि उसकी बात सुनकर माँ और बहन दोनों साकित से खड़ी रह गई थी। बस एक सजीला थी जिसका दिल भाई की तड़प में तड़प उठा था, क्योंकि वो खुद भी इसी राह की मुसाफिर थी जिस पर हैदर चल रहा था। हैदर के बाहर निकलते ही वो भी लपक कर भाई के पीछे भागकर दूसरी तरफ चली गई थी, मगर तभी साकित खड़ी नायला के वजूद में हलचल सी हुई थी। उसने तेजी से सजीला का हाथ थाम कर रोका था। कहाँ जा रही हो तुम? उसे जाने दो, इस वक्त जज्बाती है वो। मगर उसकी एक नहीं चलने दूंगी मैं। तुम भी कान खोलकर सुन लो सजीला, राफे मुझे मंगनी की अंगूठी वापस कर चुका है, तो तुम भी उसे भूल जाओ। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है, मैं कहीं भी तुम्हें सेट करवा दूंगी। फातिह के 1000 दोस्त मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक रईस और पैसे वाला। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैंने तुम्हें अपने इस कड़वे करीले राफे के साथ होने दिया, मगर अब मुझे अपनी गलती की तलाफ़ी करना है, तो तुम भी अपना दिमाग सेट कर लो। अब इस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, समझी? नायला ने आखिरी फैसला सुना दिया था। तभी हैरत से खड़ी साकित सजीला का फ़ोन बजा था। फातिह की कॉल थी। सजीला ने जल्दी से बहनोई की कॉल पिक की थी। अस्सलाम वालेकुम। जी फातिह भाई, खैरियत? क्या? ओ मेरे खुदा, ठीक है हम पहुंचते हैं। हाँ आप ही यहीं पर हैं? क्या वो छोड़ कर आई हैं? उनके सामने हुआ था, मैं उनको भी ला रही हूँ। राफे गुस्से में है। अच्छा ठीक है, मैं और अम्मी आ रहे हैं। सजीला घबराकर बोलती हुई बहन और उसके पास आई थी। आप ही खाला जान को आपके सामने हार्ट अटैक हुआ था और आप उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई? सजीला ने बड़ी बहन से पूछा था, जबकि उसकी बात सुनकर सजीला की अम्मी भी चौंक गई थी। क्या कह रही हो सजीला? आपको को हार्ट अटैक हुआ था? नायला तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नायला की अम्मी ने बेटी का बाजू पकड़कर उसे मोड़ते हुए गुस्से से पूछा था। क्या हो गया है अम्मी? आपकी बहन को तो आदत है रोज़ाना ड्रामे करने की। मुझे क्या पता था उन्हें हार्ट अटैक हुआ है? नायला ने नज़र चुराते हुए जवाब दिया था, जबकि सजीला तासुब से बड़ी बहन को देखने लगी थी। अम्मी, राफिज सख्त गुस्से में है, इसलिए फातिह भाई ने आप ही को लाने से मना किया है। और आपने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। वो हमारी खाला है, उनमें और अम्मी में कोई फ़र्क नहीं है। कम से कम इस बात का लिहाज कर लेती। अभी भी वक्त है, समझ जाए आप ही, वरना बहुत देर हो जाएगी। सजीला ने गुस्से से दांत पीसती बहन को अफसोस से देखा था। उसको छोड़ो तुम सजीला, तुम और मैं चलते हैं आपा की तबीयत देखने। आओ बाहर। सजीला की अम्मी नायला को गुस्से से घूरती हुई छोटी बेटी के साथ कमरे से बाहर चली गई थी।